एक नारे सलवात भेजिए आप। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وبرئ الخفا وانكشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وعلى محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كرم البصري أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھتا ہی رہا حیرت سے یہ منظر سورج، دیکھتا ہی رہا حیرت سے یہ منظر سورج، ایک صحرا میں تھے ایک ساتھ 72 سورج. دیکھتا ہی رہا حیرت سے یہ منظر سورج، ایک صحرا میں تھے ایک ساتھ 72 سورج. اور دیکھ کر اون و محمد کو یہ بولے آدھا، دیکھ کر اون و محمد کو یہ بولے آدھا، رکھ دیا کس نے یہ سورج کے برابر سورج. روشنی پر تو حکومت ہے بنی ہاشم کی، روشنی پر تو حکومت ہے بنی ہاشم کی. چاند عباس ہیں اور سبط پیمبر سورج، چاند عباس ہیں اور سبط پیمبر سورج. اور اب میں گزارش گزار ہوں سید محمد عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات.
زینب نے کہا نور نظر آن محمد تم کر گئے دنیا سے سفر آن محمد زینب نے کہا نور نظر آن محمد تم لوگ بھی ماموں پفدا ہو گئے رن میں آئی ہے یہ مقتل سے خبر آن محمد دیدار کی حسرت میں مسلسل میری آنکھیں ڈھونڈیں گی تمہیں شام و سحر آن محمد یہ سوچ نما بیٹھی ہے نصدیق تمہارے آ جائے میری یاد اگر آن محمد تم یہ نہ سمجھنا میں تمہیں بھول گئی ہوں ہے دل پر جدائی کا اثر آن محمد یہ سوچتے کب کھیلتے آ جاؤ میرے پاس دروازے پر رہتی ہے نظر آن محمد جس وقت مدینے میں قدم رکھوں گی جا کر ویران نظر آئے گا گھر آن محمد زینب نے کہا نور نظر آن محمد حضرات، جیسا کہ میں نے کل بھی اعلان کیا تھا، گزارش ہے کہ اس اعلان کو ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں۔ یوم شیرخوار کربلا جمعے کے روز 3 بجے اسی حسینیہ میں منعقد ہوگا، جس میں خواتین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ یوم شیرخوار کربلا، ساتھ میں گزارش یہ بھی ہے میری بہنوں سے کہ شیرخوار کربلا کا پرسہ ہے، اس میں اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بچوں کو ضرور لائیں۔ یہ شیرخوار کربلا کا پرسہ ہے، وہ مائیں جن کی گودیں آباد ہیں وہ اپنے بچوں کو ضرور لے کر کے آئیں اور آ کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دیں۔ اب میں گزارش گزار ہوں جناب شیرو صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ہم دل باطل فغاں دیکھ رہے ہیں، ہم دل باطل فغاں دیکھ رہے ہیں، تیغ تبسم کی دھار دیکھ رہے ہیں، مشق دہن میں دوائے آتے ہیں آپات، مشق دہن میں دوائے آتے ہیں آپات، شیر کے منہ میں شکار دے
دیکھ رہے ہیں ہم دل باطل فغاں دیکھ رہے ہیں. شام کو ہرتا فقیر ٹھیک ہے لیکن شام کو ہرتا فقیر ٹھیک ہے لیکن صبح کو سرمایہ دار دیکھ رہے ہیں ہم دل باطل. صبح دم کی اذان ہر سے یہ بولی صبح دم کی اذان ہر سے یہ بولی جاؤ حسین انتظار دیکھ رہے ہیں ہم. سبحان اللہ. حضرات کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک 10:30 بجے مجلس کو شروع کرنا ہوتا ہے، شعراء کرام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہو پاتا کہ ہر ایک کو موقع دیا جائے، لیکن جنہیں موقع ملتا ہے میری ان سے گزارش یہ رہتی ہے کہ وہ اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ سب کو موقع مل جائے. اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب شمسی آزاد صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. سلام کے چند اشعار بہت جلدی سے. شام کے وقت سکینہ کا تھا نوحہ شام کے وقت سکینہ کا تھا نوحہ علی اصغر میرا اس وقت ہے تنہا قبضہ آپ ہی کہیے کہ میں پیاس بجھاؤں کیسے آپ ہی کہیے کہ میں پیاس بجھاؤں سامنے نظروں کے بہتا رہے دریا کون میت کو اٹھائے گا خدا ہی جانے کون میت کو اٹھائے میرا بھائی تو ہے زنجیروں میں جکڑا شام کے
اب میں گزارش گزار ہوں جناب معصوم لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ مولانا تشریف لے آئے ہیں، دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہے، تو لہٰذا بس 2-3 شعر کی زحمت جناب معصوم لکھنوی صاحب کو۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جناب تشریف لا رہے ہیں، بس ایک مطلع اور ایک شعر مولانا پاس کرنے سے ایک نعرہ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ عباس اختیار امامت کا آئینہ، عباس اختیار امامت کا آئینہ، یعنی حصول مرضی قدرت کا آئینہ، فتووں کو موت آ گئی ذکر حسین میں، توڑا ہے اشک غم نے جو بدعت کا آئینہ، توڑا ہے اشک غم نے جو بدعت کا آئینہ۔ میں بےحد ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب کے ساتھ ان دونوں کپڑوں کے ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کعبہ بقیت اللہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے سلامتی اور ان کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے ایک آواز بلند فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआए सेहत की इल्तिमास शमाना हैदर वो शदीद अलील हैं, दुआ कीजिए बतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद इनको सेहत अता हो। 8 मुहर्रम को 8 बजे शाही शिफा खाना में मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी, जिसमें मेरा ही बयान होगा। शिरकत की इल्तिमास है 8 मुहर्रम शाही खैरत खाने में 8 बजे सुबह। एक सलवात भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद। आए करीमा ऐलान फरमा रही है कि साहिबान ईमान तक़वा इख्तियार करो, मुत्तक़ी बनो, परहेज़गार बनो और अल्लाह तक पहुँचने के लिए, अल्लाह के तक़र्रुब के लिए और मारिफत इलाही के लिए तुम वसीला तलाश करो और अल्लाह की राह में जिहाद करो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, शायद तुम्हें फलाह हासिल हो जाए। मुसलसल मजलिसों में अर्ज़ हो रहा है कि दर्जात हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर दर्जे तक हमें पहुंचना है और हर मंजिल तक हमें पहुंचना है। पहली मंजिल है इस्लाम की कि जो ज़बान की हद तक है और जब तक अक़ायद दिल के अंदर रासिख़ ना हो उस वक्त तक मुसलमान है, मोमिन नहीं है। लेकिन जब यही जो ज़बान से अदा कर रहा है वो दिल के अंदर रासिख़ हो जाए और मज़बूत अक़ीदा बन जाए तो इसी को ईमान कहते हैं। मगर ईमान भी काफ़ी नहीं है जब तक कि इंसान मुत्तक़ी न बने, जब तक कि साहिब तक़वा न बने। और तक़वे के मानी है ईमान के साथ साथ अमल भी होना चाहिए। बग़ैर अमल के साहिब तक़वा नहीं बन सकता। हम खूब पुख्ता अक़ीदा हमारा हो कि अल्लाह की तरफ से नमाज वाजिब की गई है तो ये ईमान है, और नमाज न पढ़ें तो वो ईमान काफ़ी नहीं होगा जब तक कि उस ईमान पर अमल न किया जाए। रोज़े के सिलसिले में तारीफ़ें करते रहें कि साहब रोज़ा तो बड़ी अच्छी चीज़ है और अल्लाह ने रोज़ा वाजिब फरमा दिया है, रोज़ा रखना चाहिए, मगर कभी रोज़ा ना रखें। ईमान है मगर अमल नहीं है, लिहाजा वो ईमान काफ़ी नहीं होगा। इसी तरह से अब हर चीज़ पर हम अक़ीदा रखते चले जाएं, लेकिन है कि उस अक़ीदे पर अमल ना हो तो याद रखिए कि अक़ीदा हो लेकिन अमल ना हो, अक़ीदा हो मगर अमल ना हो तो। और मुनाफ़िक़त किसको कहते हैं? इसी को तो मुनाफ़िक़त कहेंगे कि है अक़ीदा मगर अमल नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि दिल में अक़ीदा खुद ईमान कमज़ोर है। इसका मतलब है खुद अक़ीदा कमज़ोर है, वरना अगर अक़ीदा मजबूत होता तो फिर अमल ज़रूर होना चाहिए था। इसीलिए उलमा ने बयान फरमाया है और उनके कलाम का खुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आम तौर से जो तफ़रीक़ की गई है, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ये उसूल दीन है, ये फ़ुरू दीन है। और हमारे ज़ाकिरीन कभी कभी कह देते हैं कि उसूल जो है वो हम हैं और फ़ुरू जो है वो फिर रवा रवी में कीजिए चाहे ना कीजिए। अक़ीदा सही होना चाहिए, अक़ीदा सही होना चाहिए। लेकिन अब नमाज आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे कोई हर्ज नहीं, अक़ीदा सही हो। अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो अक़ीदा सही कहाँ है तुम्हारा? अगर रोज़ा नहीं रख रहे तो अक़ीदा ही सही कहाँ है तुम्हारा? देखिए बहुत तवज्जो रहा है। मैं जुमे के खुतबे में कभी कह चुका हूँ काफ़ी अर्से पहले ये बात, और ये उलमा से इस्तिफ़ादा करके मैं आपके सामने बात पेश कर रहा हूँ कि ये उसूल और फ़ुरू की जो तक़सीम है, बहुत तवज्जो। उसूल और उलमा ने बयान फरमाया, अपनी तहक़ीक़ के बाद बयान फरमाया कि उसूल और फ़ुरू की जो तक़सीम है ये न कुरान मजीद में है न किसी हदीस मासूम में है। साफ सुन लीजिए क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है और ये जाएगा भी हर तरफ। साफ सुन लीजिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ बल्कि उलमा की तहक़ीक़ की बुनियाद पर कह रहा हूँ, उलमा की तहक़ीक़ की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि न कुरान मजीद में कहीं है कि ये उसूल दीन ये फ़ुरू दीन, न किसी भी हदीस मासूम में, किसी भी हदीस मासूम में कहीं पर किसी इमाम ने ये फ़र्क बताया हो कि देखो भैया ये तो उसूल दीन है और ये फ़ुरू दीन है। अब उलमा से पूछा गया कि भाई ये फिर तक़सीम कैसे हुई उसूल और फ़ुरू की?
تو اب سن لیجئے جملے علماء کے جملے سن لیجئے کہ ہم نے بچوں کو سمجھانے کے لیے تقسیم کی گئی ہے، نافہموں کو سمجھانے کے لیے، کم علم کے حامل ہے، کم علم ان کے پاس ہے، ان کو بتانے کے لیے تقسیم کی گئی ہے۔ تو یہ علماء کی طرف سے تقسیم ہوئی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے دینیات کی کتابوں میں، ورنہ یہ نہ قرآن مجید میں تقسیم ہے نہ حدیث معصوم میں تقسیم ہے۔ جو اہمیت اصول دین کی ہے وہی اہمیت فروع دین کی ہے۔ اس میں یہ کہنے کا حق کسی ذاکر کو حاصل نہیں ہے کہ صاحب اصول دین جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور فروع دین جو ہے، اور اصول کے معنی کیا، کیوں تقسیم کی گئی، اور اصول کیوں کہا گیا اور فروع کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو عقیدے ہیں وہ دل کے اندر ہوتے ہیں، ان کا عمل سے تعلق نہیں ہوتا۔ نبوت، اللہ کی توحید، ہمیں عقیدہ دل میں رکھنا ہے، ہمارا کوئی عمل اس میں نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل اس میں نہیں ہے، دل کے اندر ہے۔ اسی طرح سے عدل الہی، اس میں ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ ہم کو عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ عادل ہے۔ اسی طرح سے نبوت ہم نے کبھی دیکھی نہیں مگر عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ حامل نبوت ہے۔ اسی طرح سے امامت بھی عقیدہ ہے، ہمارے کسی عمل سے تعلق نہیں ہے امامت کا۔ اسی طرح سے قیامت عقیدہ ہمارا ہے، تو کیونکہ عقیدہ دل کے اندر ہوتا ہے لہذا ان کو اصول کہا گیا۔ اصول کے معنی ہے جڑیں، اصول کے معنی ہے جڑیں، کیونکہ زمین کے اندر جڑیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، دکھائی نہیں دیتی، اور عقیدہ بھی دل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ ایک سلوات بھیجے بنداواز۔ اسی لیے ان کو اصول دین کہا گیا۔ توحید اصول دین، عدل الہی اصول دین، امامت اصول دین، نبوت اصول دین، قیامت اصول دین، کیونکہ یہ اصل کی جمع، اصل مانے جڑ، اصول مانے جڑیں، تو یہ جڑیں ہیں، اور فروع مانے شاخیں، فروع مانے شاخیں، کیونکہ جڑ نہیں دکھائی دیتی ہے، شاخیں دکھائی دیتی ہیں، شاخیں نظر آتی ہیں، کیونکہ شاخیں نظر آتی ہیں، لہذا ان کو جو اعمال ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، ان سب کو فروع دین اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، نماز پڑھتے دکھائی دیتا ہے، اب روزہ رکھتے دکھائی دیتا ہے، حج جاتے دکھائی دیتا ہے، جہاد کرتے دکھائی دیتا ہے، لہذا ان کو فروع دین کہا گیا ہے، ان کو فروع دین کہا گیا ہے۔ اہمیت کا فرق نہیں ہے کہ وہ زیادہ اہم ہے کم اہم ہے، اگر جڑیں ہوں اور شاخیں نہ ہوں تو جڑیں بیکار ہیں۔ وہ جڑیں کس کام کی کہ درخت نہ نکلے، وہ جڑیں کس کام کی جس میں شاخیں نہ ہوں، وہ درخت کو جڑیں کس کام کی کہ پھل نہ ہو، پھول نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جڑیں کمزور ہیں تبھی شاخیں نہیں ہیں۔ ارے توجہ ہے، جڑیں کمزور ہیں تبھی پھل نہیں ہیں، جڑیں کمزور ہیں تبھی پتے نہیں ہیں، جڑیں کمزور ہیں تبھی اس کے اوپر آپ کو پھول نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شاخیں عمل اور اصول جو ہے اصول دین، ان کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، لہذا ان کا نام اصول دین رکھا گیا ہے، ان کا نام فروع دین رکھا گیا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اگر شاخیں سوکھ رہی ہوں، ارے بہت توجہ ہے، یہ علماء کی دی ہوئی مثال جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر شاخیں سوکھ رہی ہوں کسی درخت کی، بہت توجہ رہے، اگر کسی درخت کی شاخیں سوکھ رہی ہوں، اس میں پھل اور پھول نہ نکل رہے ہو، پتے نہ نکل رہے ہو، تو شاخوں کو پانی میں نہیں ڈبویا جاتا، شاخوں کو پانی میں نہیں ڈبویا جاتا کہ وہ ہری بھری ہو جائیں، اس میں پھل آ جائیں، اس میں پھول آ جائیں، اس میں پتے نکل آئیں۔ نہیں، شاخوں کو نہیں پانی میں ڈبویا جاتا بلکہ جڑوں میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ جڑوں میں پانی ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ جڑ کمزور ہے، اسی لیے شاخوں میں پتے نہیں ہیں۔
اسی لیے شاخوں میں پھل نہیں ہے. لہذا اگر کوئی بے نمازی نظر آئے, بے روزے دار نظر آئے تو سمجھ لیجیے کہ عقیدہ کمزور ہے, اسی لیے عمل نظر نہیں آ رہا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد, ایک صلوات بلند آواز سے بلند محمد. سنیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں, جو ذاکرین یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی سب اہم جو ہے وہ عقائد ہے اور اعمال کی اتنی اہمیت نہیں ہے, وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں دلیل آپ کے سامنے ہو. عام طور سے میں نے کئی مجلسیں سنی ان حضرات کی جو اس طرح کے عقیدہ رکھتے ہیں. ان کا صاحب کہ عقیدے کی قضا نہیں ہوتی, عقیدے کی قضا نہیں ہوتی. اگر کوئی باپ جو ہے غلط عقیدہ لے کر مر گیا تو اب بیٹا اس عقیدے کی قضا نہیں کر سکتا, یہ بات کہی جاتی ہے. لیکن عمل کی قضا ہوتی ہے کہ وہ بیٹا نمازیں پڑھ لیتا ہے باپ کے بدلے میں. روزے اگر باپ نے نہیں رکھے ہیں تو بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ روزے رکھے, بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ نمازیں ادا کرے جو باپ نے نہیں پڑھی ہیں. آپ یاد رکھیں کہ اس وقت اگر باپ پر حج واجب ہے, سنیے اور سنیے, اگر باپ پر حج واجب ہے اور بغیر حج ادا کیے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس وقت تک وراثت نہیں بڑھ سکتی ہے جب تک حج کی رقم الگ نہ نکال لی جائے. یہ نہیں کہ جلدی جلدی اولادوں کھا پی لیا سب بات چھوڑ گئے, نہیں. حج اگر اس پر واجب تھا نہیں کیا اس نے تو حج کی رقم نکال کے یا تو خود اولاد کرے وہ حج یا کسی اور کے سپرد کرے کہ نیابت میں جا کر حج کرے وہ جا کر, ورنہ اس وقت تک وراثت نہیں بڑھ سکتی, جائیداد نہیں بڑھ سکتی. اگر خمس ادا کیے بغیر باپ مر گیا ہے تو جتنا خمس اس پر باقی ہے جب تک وہ ادا نہ ہو جائے جائیداد کا تقسیم کرنا حرام ہے, ناجائز ہے, تقسیم نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی بیٹا ادا کر لیتا ہے یا اور کوئی نیابت ہو جاتی ہے, لہذا اعمال میں جو ہے وہ قضا ہو سکتی ہے مگر عقیدے کی قضا نہیں ہو سکتی. جو مر گیا عقیدے کے ساتھ وہ اپنے عقیدے کے ساتھ جہنم چلا جائے گا یا جنت چلا جائے گا, اس کی قضا نہیں ہو سکتی. یہ جملہ اور یہ بات بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے اور یہ بڑے بڑے مولائی یہ جملہ کہتے ہیں. میں توجہ چاہوں گا, بہت توجہ, جملوں کو یاد رکھیے. بڑے بڑے مولائی یہ جملہ کہتے ہیں. یہ جملہ کہنے والا اختیارات اہل بیت سے ناواقف ہے. نہیں توجہ رہے, یہ اختیارات سے اہل بیت سے ناواقف ہے جو جملہ کہتا ہے کہ جو عقیدہ لے کر مر گیا اب اس کی کوئی دوا نہیں ہو سکتی, اس کا کوئی مداوا نہیں ہو سکتا. نہیں, اہل بیت کے اختیارات میں ہے کہ مرنے کے بعد بھی عقیدہ صحیح کروا سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد. ہے واقعات موجود ہیں, واقعات موجود ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ ہے. آپ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باپ آپ کا دشمن تھا, اہل بیت کا دشمن تھا, اور میں محب اہل بیت, آپ کا چاہنے والا. لہذا اس نے, کیونکہ میں چاہنے والا تھا, اس نے اپنی دولت کو کہیں چھپا دیا, اپنے خزانے کو کہیں چھپا دیا اور مجھے نہیں بتایا اور مر گیا. اب میں فاقے کر رہا ہوں, باپ دولت مند تھا, میں فاقے کر رہا ہوں, میں کیا کروں؟ کہا کہ میرے پاس کا علاج موجود ہے, علاج موجود ہے کہ فلاں مقام پر جاؤ اور فلاں جا کے وہاں پکارو یا مرجان یا مرجان یا مرجان, اور کوئی جو شخص آئے گا اس سے کہو کہ اب میرے باپ کو لا دے. کہا کہ بھئی وہ تو پتہ نہیں کئی ہزار میل دور دفن ہوا ہے اور آپ یہاں بھیج رہے ہیں. کیا تم اگر میری بات پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر مشورہ لینے آ کیوں گئے نہیں آگے بڑھتے؟ جاؤ, جا کر میری بات پر عمل کرو, میری بات پر عمل کرو. وہ گیا, وہ جو لوکل وہاں کا قبرستان تھا وہیں پہنچ گیا وہ,
اور جا کر اس نے یا مرجان آواز دی، دیکھا ایک نورانی شخصیت چلی آ رہی ہے، کہا مولا کا حکم یہ ہے دیا کہ میرے باپ کو لے کر آ جاؤ۔ جب باپ آیا تو دیکھا بہت ہی بھیانک صورت تھی اس کی، انتہائی رنگ اس کا کالا تھا، بہت ہی زیادہ خراب صورت۔ تو اس نے کہا بیٹے نے یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ تو بہت خوبصورت تھا، میرا باپ تو بہت گورا تھا، یہ میرا باپ نہیں ہے۔ کہ نہیں تمہارا ہی باپ ہے، دشمنی اہل بیت میں اس کا یہ عالم ہوا ہے، دشمنی اہل بیت میں اس کا یہ عالم ہوا ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھائی آپ دشمنی اہل بیت میں مرے، دیکھیں اپنا آپ کا حال کیا کہا، مجھے مرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اہل بیت حق پر ہیں، ان کا مذہب حق پر ہے، یہ مرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا، اور اب میں شرمندہ ہوں مرنے کے بعد، اور تمہارا جو خزانہ میں نے تم سے چھپایا تھا وہ فلاں مقام کے اوپر ہے، جا کر آدھا تم لے لینا، آدھا امام کی خدمت میں پیش کر دینا، آدھا تم لے لینا، آدھا امام کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، اسی طرح سے وہ جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے امام کی خدمت پہ، اور کہا کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے میں نے عمل کیا۔ اور وہ بہت ہی بھیانک صورت کا جو تھا وہ شخص آتا ہے، اس نے بتایا کہ آپ کی دشمنی کی وجہ سے اس کے چہرے کا یہ عالم ہو گیا ہے، اور اس نے وہ جگہ بتا دی کہ جہاں اس نے مال چھپایا تھا کہ آدھا تم لے لو اور آدھا جو ہے وہ امام کی خدمت میں پیش کر دو۔ امام نے اس کے دیے ہوئے ہدیے کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد شب کو خواب میں دیکھا تو دیکھا وہی باپ آ رہا ہے، لیکن وہی پہلے والی صورت ہے، اس کی وہی حسن ہے، وہی خوبصورتی ہے۔ کہا آپ جو دیکھا تھا اس سے پہلے تو آپ کی سیاہ رنگ کی صورت تھی، کہا محبت اہل بیت جو مرنے کے بعد دل میں پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے اختیارات مرنے کے بعد بھی ہیں۔ اگر آدمی مر جائے اس کے بعد وہ عقیدہ درست کروا دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو حقیقت میں آپ پورے علماء ہی کی جو تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی ایمان پر جنت کا وعدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، تب تمہیں جنت ملے گی، تب تمہیں جنت ملے گی۔ بغیر عمل کے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ میرے والد مرحوم یاد ہے، میں نے بچپنے میں بہت سارے کم مجلسیں ان کی میں نے سنی، کیونکہ میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا، یہاں یہ اشرا ہوا کرتا تھا، کم مجلسیں سنی، لیکن میں نے جو مجلس سنی ہے تو ان میں اس زمانے میں جنگ چل رہی تھی۔ میں خیال بنگلہ دیش سے یہاں دوسرا پاکستان کا زمانے میں حصہ تھا، جب بنگلہ دیش بن گیا ہے، وہ جنگ چل رہی تھی، اور ہر جگہ پورے ہندوستان میں جو راشن کی دکانیں کھلی ہوئی تھی اور کنٹرول بنے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے وہ ملتا تھا کہ راشن کارڈ جو اب بھی ہے لیکن اب جو ہے بہت معمولی تمام ملتا ہے، لیکن اس زمانے میں کیونکہ جنگ تھی لہذا عام دکانوں میں اناج نہیں ملتا تھا، بلکہ صرف کنٹرول کی دکانوں پر اناج ملتا تھا۔ اس کے لیے وہ راشن کارڈ تھے کہ راشن کارڈ دکھائیے اور اس کے بعد آپ وہاں جا کے اناج اپنا لے لیجیے۔ تو اس زمانے میں والد مرحوم نے مثال دی تھی جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ خالی عمل ہو اور عقیدہ نہ ہو تو ایسا درخت ہے کہ جس میں جڑ نہ ہو، ایسا درخت ہے جس میں جڑ نہ ہو، اور خالی عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جڑ تو ہے مگر شاخیں نہیں ہیں۔ دونوں چیزیں ہونا چاہیے، جڑ بھی ہونا چاہیے اور شاخیں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ شاخوں ہی میں پھل آتے ہیں، جڑ میں نہیں آتے، شاخوں ہی میں پھل آتے ہیں، جڑ میں پھل نہیں لگتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں جزا ملے گی، جو ثمر ملے گا وہ عمل کی بنیاد پر ملے گا۔ اس کے لیے انہوں نے مثال دی تھی کہ عمل بھی ضروری اور عقیدہ بھی ضروری۔ اعلان ہو گیا حکومت کی طرف سے کہ بغیر راشن کارڈ کے آپ کو اناج نہیں ملے گا۔ معلوم لمبی لمبی لائنیں تھیں اس زمانے میں، کیونکہ اور عام دکانوں میں مل نہیں رہا تھا، تو وہ مثال دیتے تھے کہ بہت لمبی لائن میں لے گئے، ایک صاحب اپنا راشن کارڈ لیے پہنچے وہاں پر، اور اس کے بعد 3 گھنٹے بعد ان کی نوبت آئی، جا کے دکاندار کو راشن کارڈ دیا۔ راشن کارڈ میں نام لکھے ہوتے ہیں کہ اتنی اولادیں ہیں، اتنے گھر والے ہیں، اسی کے حساب سے اس نے سارا اناج باندھ دیا۔ اب یہ راشن کارڈ انہوں نے اٹھایا اور وہ بوری لے کر چلے، جو راشن بیچنے والے نے
اور کنٹرولر نے جو دی تھی اس کو بوری لے کر چلے وہاں سے. اس نے فوراً ہی ہاتھ پکڑا, کہاں چلے کہاں چلے؟ کہا بھائی کیا بات ہے؟ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ راشن کارڈ پر اناج ملے گا. میں نے راشن کارڈ تمہیں دکھا دیا, تم نے مجھے اناج دے دیا, اب میں لے کر چل رہا ہوں. کہا نہیں نہیں, پیسے تو لاؤ. ارے تو اس اناج کے پیسے تو لاؤ, بغیر پیسوں کے اناج نہیں ملے گا. اچھا پیسے ضروری ہیں, کہاں پیسے لے کر آؤ. اب پھر گئے دوڑے دوڑے, گھر سے جتنے پیسے اس نے بتایا تھے وہ لیے, لیکن راشن کارڈ گھر ہی پہ چھوڑ دیا. راشن کارڈ گھر پر چھوڑ دیا. اب پھر وہ لمبی لائن لگ چکی تھی, پھر 3 گھنٹے وہاں لگی لائن میں. اس کے بعد جب پہنچے تو کہا وہ بندھا ہوا میرا جو اناج ہے وہ دو. کہا کہ میں تو بھول بھی گیا تم نے کتنے تمہارا اناج تھا, کیا تھا, لہذا پھر سے بتا. کہا کہ لو یہ رقم لو, تم نے رقم مانگی تھی, اس سے رقم لے لی. کہا راشن کارڈ کہاں ہے؟ کہ عجیب آدمی ہو, جب میں راشن کارڈ لے کر آیا تھا تو پیسے مانگ رہے تھے, اور جب میں پیسے لے کر آیا تو راشن کارڈ مانگ رہے ہو, یہ کیا بات ہے؟ تو دکاندار کہے گا دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس وقت فرمایا تمہارے نے کہ دونوں چیزیں ضروری ہے, راشن کارڈ بھی ہونا چاہیے اور پیسے بھی ہونا چاہیے, قیمت بھی ہونا چاہیے. جب حشر کے بازار میں ہم پہنچیں گے تو وہاں راشن کارڈ بھی چاہیے ہے اور پیسے بھی چاہیے ہے. محبت اہل بیت کا راشن کارڈ ہونا چاہیے اور عمل کی رقم ہونا چاہیے, تب کہیں جا کر جنت ملے گی. ایک صلوات بھیجے برآواز پر محمد. بالکل لاجیکل چیز ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بچوں جوان سمجھے, لاجیکل, منطقی, کوئی کاٹ نہیں سکتا دلیل کو. میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم محب اہل بیت ہیں, لہذا ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ روزے پر رکھنے کی ضرورت ہے, نہ حج پر جانے کی ضرورت ہے, کسی عمل کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. لہذا ہمارے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جن کے پاس محبت اہل بیت نہیں ہے ان کا کوئی عمل قبول نہیں. ارے اعمال کی گٹھری میدان حشر میں اس وقت تک کھولی نہیں جائے گی جب تک محبت اہل بیت کی مہر نہ لگی ہو. ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے. اعمال کی گٹھری اس وقت کھولی نہیں جائے گی جب تک مہر نہ ہو محبت اہل بیت کی. لہذا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب کہ ہم کیا کریں, عمل ضروری نہیں ہے, محبت ہی ضروری ہے. لہذا یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جو محبت کرتے ہیں اہل بیت سے ان کو عمل ضروری نہیں, ان کو نمازیں پڑھنا ضروری نہیں, ان کو روزے رکھنا ضروری نہیں, اور جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ان کی نمازیں قبول نہیں, ان کے روزے قبول نہیں, ان کا حج قبول نہیں. ہم کو ضرورت نہیں اور ان کے لیے بیکار, بغیر محبت اہل بیت کے وہ بیکار ہو جائیں گے, کوئی کام نہیں آئیں گے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ محبت کرنے والوں کو نماز کی ضرورت نہیں. ارے توجہ رہے, محبت کرنے والوں کو نماز کی ضرورت نہیں, اور جن کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے ان کی نمازیں قبول نہیں. وہ نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے جہنم میں جائیں گے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ چاہنے والوں کو ضرورت نہیں, جو نہیں چاہتے ہیں ان کے عمل بیکار ہے. تو پھر یہ نمازیں آئی کس کے لیے ہیں, پھر یہ روزے آئے کس کے لیے ہیں, پھر یہ حج آیا کس کے لیے ہے؟ کہ لالہ دھمودر داس کے لیے آیا ہے سر؟ پوری توجہ پوچھنا چاہتا ہوں, آیا کس کے لیے ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ تمام اعمال انہی کے لیے ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ بغیر محبت اہل بیت کے کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز.
عقیدہ بھی ہونا چاہیے، عقیدہ بھی صحیح ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ نہ خالی عقیدہ کافی ہے، نہ خالی عمل کافی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، یہ آج ہی کی مشکل نہیں ہے، بلکہ ائمہ کے زمانے میں یہی مشکل تھی۔ آج آپ دیکھیں اب تو ماشاءاللہ فرق ہو گیا ہے، مسجدیں جو ہیں وہ آباد نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ نماز جمعہ میں ہم لوگ جاتے تھے، والد مرحوم یا بہت بچپنے میں دادا، تو معلوم ہے کہ وہاں مشکل سے 2 صفیں ہوا کرتی تھیں، اور اس کے بعد معلوم ہے کہ سب سے کم سن نمازی 60 سال کا ہوتا تھا۔ سب سے کم سن معلوم ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، اب ریٹائر ہو گئے، اب نماز پڑھنا ہے، اب ریٹائر ہو گئے، اب روزہ رکھنا ہے۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد نمازیں یاد آتی تھی، روزے یاد آتے تھے، اور تمام اعمال یاد آتے تھے۔ تو یہ مصیبت صرف آج کے نہیں بلکہ ائمہ کے زمانے میں بھی تھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک چاہنے والے نے کہا کہ فرزند رسول کیا بات ہے، بہت توجہ رہے، حدیث ہے جب پاکستان پیش کر رہا ہوں کہ فرزند رسول کیا بات ہے جو آپ کے مخالف ہیں وہ نمازیں بھی زیادہ پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی زیادہ رکھتے ہیں، حج پر بھی زیادہ جا رہے ہیں، اور زکوٰۃ بھی زیادہ ادا کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کے چاہنے والے نماز سے بھی غفلت دیکھتے ہیں کہ نماز سے غفلت کر رہے ہیں، روزے سے غفلت کر رہے ہیں، حج پر کم جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو امام نے کہا، یہ نہیں کہا کہ انہیں روزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے چاہنے والوں کو روزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام کا ارشاد سن لیجئے، امام کا ارشاد یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو شیطان بہکاتا ہے کہ نماز نہ پڑھو محبت کافی ہے، روزہ نہ رکھو محبت کافی ہے، حج پر نہ جاؤ محبت کافی ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ کہا کہ شیطان تو ان کو بہکانا چاہیے، شیطان کو ان لوگوں کو بہکانا چاہیے کہ نماز نہ پڑھیں، ان کو بہکانا چاہیے کہ دشمن ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ کہا وہاں بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام کا ارشاد وہاں بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہر عمل بیکار ہے، ان کا ہر عمل بیکار ہے۔ جہاں بنیاد ہوتی ہے وہاں جو اس بنیاد پر عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ عمارت مستحکم ہوتی ہے، وہ عمارت پائیدار ہوتی ہے۔ لیکن اگر بغیر بنیاد کے کوئی مکان بن جائے تو آندھی کا ایک جھونکا اسے گرا دے گا، تھوڑا سا پانی بڑھتا ہو مکان گر جائے گا۔ تو کیونکہ وہاں عقیدے کی بنیاد نہیں ہے تو لاکھ عمل کی عمارت کھڑی کر لے، وہ عمارت ایک جھونکے میں گر جائے گی۔ لیکن کیونکہ ہمارے ماننے والوں میں عقیدے کی بنیاد مضبوط ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ عمل کی عمارت کھڑی نہ ہونے پائے، کہ یہ عمارت کھڑی ہوگی وہ پائیدار و مستحکم ہوگی۔ ایک صلوات بھیج رہا نواز۔ ایک حدیث اور ہے کہ اس کا غلط مطلب بیان کیا تھا۔ یہ باتیں ضروری ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کا وقت لوں، کیونکہ بہت ہی اہم باتیں، بہت ضروری باتیں، اور جاہل ذاکرین جو بہکایا کرتے ہیں میں چاہتا ہوں اس کا سد باب ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ بھائی عمل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف عقیدہ جو ہے کافی ہے، محبت اہل بیت کافی ہے۔ ہمارا ایک حدیث اس کے لیے پیش کی جاتی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مولا کی محبت، اہل بیت کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے کہ جس طرح سے لکڑی آگ کو کھاتی ہے۔ آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں، محبت اہل بیت دل میں موجود ہے، ہمارا کام گناہ کرنا ہے، محبت اہل بیت کے کام ان گناہوں کو جلاتے رہنا ہے۔ لہذا ہمیں کھلی چھوٹ ہے گناہوں کی، لائسنس ملا ہے گناہوں کا ہمیں کہ تم محب اہل بیت تو جو دل چاہے گناہ کرو، جو دل چاہے گناہ کرو۔ نہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے، غلط معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مطلب کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل میں محبت اہل بیت ہے تو انسان کے دل میں گناہوں کی گنجائش پیدا نہیں ہوگی۔
مثال پیش کر دوں تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے. ایک گلاس ہے جو شربت سے بھرا ہوا ہے، گلاس چھلک رہا ہے شربت سے اور لبالب بھرا ہوا ہے. کیونکہ لبالب شربت سے بھرا ہوا ہے لہذا اس میں اب کسی دوسری چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے، کسی دوسری چیز کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کنارے تک بھرا ہوا ہے، کنارے تک بھرا ہوا ہے. لیکن اگر یہ گلاس خالی ہو جائے گا تبھی گنجائش پیدا ہوگی اس میں. تو جتنا گلاس خالی ہوتا جائے گا دوسری شے کی گنجائش پیدا ہوتی چلی جائے گی. تو حدیث کے معنی یہ ہے کہ اگر تمہارا ساغر قلب محبت اہل بیت سے چھلک رہا ہے تو اس میں گناہوں کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوگی. اب جو جتنا گناہوں میں نظر ملوث نظر آئے تو سمجھ لیجیے محبت اہل بیت اتنی ہی دل میں کم ہے کہ گناہوں کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا محمد، ایک صلوات بلند آواز اللہ اکبر. لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب گناہگار ہیں. تو کیا سب جہنم میں چلے جائیں گے؟ کیا سب جہنم میں چلے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ بچانے والے میدان حشر میں موجود ہیں کہ جو ہماری سفارش کریں گے اور ہماری شفاعت کریں گے. مگر شرط یہ ہے کہ عمل کا صفحہ بالکل سادہ نہ ہونا چاہیے. ہم سے کہا جاتا ہے، جب ہم لوگ بچپنے میں امتحان دیتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی صفحہ سادہ نہ چھوڑنا، کچھ نہ کچھ لکھنا ضرور. پوری توجہ رہے، کچھ نہ کچھ لکھنا. آج بھی بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بالکل صفحہ سادہ چھوڑ کے نہ آنا، ارے جو سمجھ میں آئے لکھ دینا، کچھ نہ کچھ لکھنا ضرور. کیونکہ جب لکھو گے تو پھر ممتحن ہو سکتا ہے رعایت کر دے تمہارے ساتھ اور کچھ نمبر دے دے، لیکن سادے صفحے پر کوئی بھی ممتحن نمبر نہیں دے گا. لہذا جب ہم میدان حشر میں پہنچے تو گناہگار ہیں، نقائص ہیں، مگر کچھ عمل تو ہونا چاہیے کہ کم از کم اہل بیت کو یہ گنجائش تو مل جائے کہ بارگاہ الہی میں ہماری سفارش کر سکے. ایک صلوات بھیجے محمد والو. ایک صلوات بلند آواز محمد. اور ہماری شفاعت کا بہترین ذریعہ یہی مجلسیں ہیں، یہی مجلسیں ہیں، یہی ذکر اہل بیت ہے جو ہمارے لیے شفاعت کا وسیلہ بن جائے گا، ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا وسیلہ بن جائے گا. یہی ذکر اہل بیت. یاد رکھیے کہ انہی کے ذریعے سے ہمیں، انہی کے وسیلے سے ہمیں جنت ملے گی، انہی کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے. کیونکہ یہی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے شفیع ہیں. انہی کو شفاعت کا جو ہے وہ درجہ دیا گیا اور اختیار دیا گیا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ، بہت توجہ چاہوں گا، سب سے زیادہ شفاعت کا حق کس کو ہے؟ اہل بیت میں سب کا مرتبہ برابر ہے، سب کا مرتبہ برابر ہے. لیکن یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی شفاعت وہاں کرے گا وہ امام حسین علیہ السلام. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد. اور اس کی دلیل میرے پاس ہے، لفاظی نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، دلیل میرے پاس ہے، مستحکم دلیل ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ حسین جو ہے وہ سفین نجات ہے اور ہدایت کا چراغ ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے، نجات کا سفینہ ہے. ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا ہے.
بات کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں، بات کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں، امام کا قول پیش کر رہا ہوں۔ ایک شخص پہنچا اور اس نے کہا کہ آپ سب سفینہ نجات ہیں، آپ سب سفینہ نجات ہیں، ہر امام سفینہ نجات ہے، مگر رسول اللہ نے صرف آپ کے جد حسین کو کیوں سند دی؟ ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدی، یہ صرف آپ کے جد حسین کو کیوں سند دی ہے؟ آپ سب سفینہ نجات ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہم سفینہ نجات ہیں، مگر سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، توجہ رہے، امام نے ارشاد فرمایا کہ سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن حسین کا جو سفینہ ہے وہ سب سے وسیع ہے اور سب سے زیادہ تیز رفتار ہے، سب سے زیادہ گناہ امام حسین کے ساتھ جو رہنے والے ماننے والے ہیں ان کے بخشے جائیں گے، اور سب سے پہلے وہ پہنچے گا جنت کے دروازے پر جو عزادار امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، یہ چند اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کر دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عزاداری جو ہے یہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے بخشوانے کا بہترین وسیلہ ہے، بہترین سبب ہے، لیکن اسی عزاداری پر ہزاروں اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یہ ذریعہ کیا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے، یہ علم کیا ہے، یہ مشق کیا ہے، یہ تمام چیزیں کیا چیزیں ہیں، یہ تو سب بدعت ہے، یہ تو سب شرک ہے، ان سب کو تم کیوں یہاں پر لے کر آ رہے ہو، مذہب کا جز بنا لیا ہے، یہ فتوے دیے جاتے ہیں، اعتراض کیا جاتا ہے۔ لیکن میں کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کسی شے کی قیمت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ کسی شے کی قیمت کبھی مادیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیشہ معنویت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کسی وقت میں نے شاید نجف کی مجلس میں چیزیں عرض کی تھی، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں چاہتا ہوں یہاں پر ہلکا سا اشارہ ہو جائے کہ کسی بھی شے کی قیمت مادیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ معنویت کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بن کا لوہا ہے، پورا ایک بن کا لوہا رکھا ہوا ہے کہ ایک معمولی کمزور آدمی اس کو ہلا نہیں سکتا، ایک بن کا لوہا ہے، اور ایک بچے کی ہتھیلی پر 10 گرام سونا رکھا ہوا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کی ہتھیلی پر 10 گرام سونا رکھا ہوا ہے، 10 گرام اطمینان سے لیے وہ گھوم رہا ہے۔ یہ بتاؤ کہ قیمت کس کی زیادہ ہے؟ اگر مادیت بنیاد ہوتی تو لوہے کی قیمت زیادہ ہونا چاہیے تھی، کیونکہ وہ 1 من ہے، اور یہ 10 گرام سونے کی قیمت کم ہونا چاہیے تھی، لیکن کیونکہ مادیت جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے بلکہ معنویت بنیاد ہے، تو بازار میں جب لے جاؤ گے تو لوہے کی قیمت کم لگے گی، سونے کی قیمت زیادہ لگے گی، کیونکہ معنویت بنیاد ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ 500 کا نوٹ ہے، اور پرانے جو 100 کے نوٹ ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں آج کے 500 کے نوٹ سے، ان کا سائز بڑا ہے۔ کسی بچے کو آپ پہنچے اور کہا کہ بھیا بڑا نوٹ لے لو، یہ 500 کا چھوٹا نوٹ دے دو مجھے، یہ چھوٹا نوٹ، اگر سمجھدار بچہ ہے تو یہ کہے گا کہ آپ کا نوٹ بڑا ضرور ہے، میرا نوٹ چھوٹا ضرور ہے، لیکن جب ہم بازار میں جائیں گے تو اس کی قیمت کم لگے گی، اس کی قیمت زیادہ لگے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معنویت بنیاد ہوتی ہے اور مادیت بنیاد نہیں ہوا کرتی۔ بہت توجہ رہے، ہم جا رہے تھے راستے میں، ایک پتھر راستے میں پڑا، بہت توجہ رہے مثال پر، راستے میں ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو دور اچھال دیا، دور ہٹا دیا، اور تھوڑا اور آگے بڑھا تو ایک پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، میں نے اس پتھر کو دوبارہ اس جگہ پر نصب کر دیا۔ ایک صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا بھی پتھر وہ بھی تھا، پتھر یہ بھی ہے، اس کو آپ نے دور کیوں پھینکا، اور یہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، اس کو دوبارہ اس کی جگہ پر کیوں نصب کیا؟ تو میں کہوں گا پتھر وہ بھی، پتھر یہ بھی، مگر وہ راستے کا پتھر تھا۔ ارے توجہ رہے، وہ راستے کا پتھر تھا، لہذا اس کا ہٹانا ضروری تھا، اور یہ پتھر وہ ہے جو راستہ بتانے والا ہے، تو اپنی جگہ سے اگر ہٹ جائے تو اپنی جگہ پر لانا ضروری۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مادیت بنیاد نہیں ہوتی ہے بلکہ معنویت بنیاد ہوتی ہے. پتھر یہ بھی، پتھر وہ بھی. اب جائیے حج کے اوپر، وہاں حج کے اوپر جائیں گے آپ تو آپ کو ایک جگہ پر 3 پتھر ملیں گے. ارے توجہ چاہوں گا، 3 پتھر ملیں گے. حاجی اتنے جوش میں آ جاتے ہیں ان 3 پتھروں کو دیکھ کر کہ کنکریاں مارتے مارتے اتنے جوش میں آتے ہیں کہ جوتے چپلیں مارنے لگتے ہیں اس کے اوپر. اور جب حاجی وہاں سے واپس آتے ہیں تو ہزاروں جوتوں چپلوں کا ڈھیر وہاں پر ملتا ہے. وہ 3 پتھر، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی چپلیں مار رہا ہے. جب تینوں کا یہ حج کر چکے تو اب جو کعبے کے پاس آئے تو 4تھا پتھر ملا. 4تھا پتھر ملا. ارے پتھر وہ بھی ہیں، پتھر یہ بھی. لیکن ادھر حاجی قریب آیا، چومنے کے لیے دوڑا. کوئی چوم رہا ہے، کوئی پیشانی مس کر رہا ہے، کوئی ہونٹ مس کر رہا ہے. ارے کیا بات ہے، پتھر تو وہ بھی تھے، پتھر یہ بھی ہے. تو وہ کہے گا پتھر وہ ہیں مگر شیطان کی طرف منسوب ہیں، پتھر یہ بھی ہے مگر رحمان کی طرف منسوب ہے. ایک سلوات بھیجو رناواز بر محمد وعلیہ. تو ہم یہ جتنے بھی تبرکات ہیں ان کی مادیت کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ معنویت کو دیکھتے ہیں. کہا گیا کہ علم کو کیوں چوم رہے ہو؟ ہم علم کا کپڑا نہیں چوم رہے. بہت توجہ ہے صاحبان ذوق ہیں. ہم علم کا کپڑا نہیں چوم رہے ہیں، ہم بات نہیں چوم رہے ہیں، بلکہ جو علم کی معنویت ہے ہم اس کو بوسہ دے رہے ہیں. ہم عباس کی وفاؤں کو بوسہ دے رہے ہیں، زینب کی دعاؤں کو بوسہ دے رہے ہیں. ایک سلوات برناواز بر محمد وعلیہ. گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے اگر کوئی سہارا ہے تو ہمارا آقا امام حسین ہے، جس نے زندگی کے پہلے دن بھی ایک گناہگار کو بخشوایا اور زندگی کے آخری دن بھی ایک گناہگار کو بخشا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب امام حسین کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت فطرس نام کا ایک فرشتہ جس سے ترک اولا ہوتا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ جوق در جوق فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اور جبریل آگے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ کیا قیامت آ گئی؟ جبریل کہتے ہیں قیامت نہیں آئی ہے بلکہ رسول کے گھر میں نواسہ پیدا ہوا ہے. ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں، کیا مجھے بھی لے کر چلو؟ میں اسی نواسے کا واسطہ دے کر رسول سے کہوں گا میرے لیے دعا مانگیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، میرا ترک اولا معاف ہو جائے. پھر اس کو لے کر پہنچے جناب جبریل. کہا اے اللہ کے رسول مبارک ہو نواسا، اس کے طفیل میں آپ دعا مانگیے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. رسول دعا مانگ سکتے تھے مگر دعا نہیں مانگی، دعا نہیں مانگی. کہا لے جاؤ اس کو اور اس کے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کرو، خود بخود اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خود بخود اس کو شفا مل جائے گی. گیا گہوارے سے پروں کو مس کیا، اسی وقت قوت پرواز واپس آ گئی. جو گناہگار تھا وہ گناہوں سے آزاد ہو گیا. یہاں پر ایک مسئلہ جو جلد سے 1 منٹ کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ کہاں کا گناہگار ہے؟ یہ عرش کا گناہگار ہے، یہ عرش پر رہنے والا ہے، یہ عرش پر رہنے والا ہے. تو جب عرش پر رہنے والا ہے تو عرش ہی پر اس کو کوئی وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے تھا جو اس کا گناہ معاف کروا دیتا. دیکھیے ہر ایک کی ایک حد ہوتی ہے. یہاں اگر کوئی، یہاں کے اوپر عدالتیں ہیں، معلومات لوور کورٹ ہے، سیشن ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے. معلومات کسی نے قتل کیا تھا اس کو ہر جگہ سے سزا ہوتی چلی گئی. اب آخر میں کون معاف کرتا ہے؟ صدر جمہوریہ معاف کرتا ہے. اس کو اختیار حاصل ہے کہ صدر جمہوریہ اس قاتل کو، اس کو گناہگار کو معاف کر دے. لیکن یہاں کسی نے قتل کیا، سپریم کورٹ سے اس کو سزا ہو گئی. امریکہ کے صدر نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا. تو یہاں کی گورنمنٹ کہے گی کہ آپ سپر پاور صحیح مگر اپنے حدوں کے اندر رہیے. آپ کو ہمارے مجرم کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہماری حکومت ہے، ہماری سرحد ہے.
لہذا ہمارا ہی جو سربراہ ہے اسی کو معاف کرنے کا اختیار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے، ارے توجہ، وہاں تک اس کو معاف کرنے کا اختیار ہوتا ہے. حسین زمین پر ہے، فرشتہ آسمان کا رہنے والا. ارے کسی آسمان کی مخلوق کو وسیلہ بناؤ، لیکن حسین کو وسیلہ بنانا عرش کے رہنے والے کا، حسین کو وسیلہ بنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ حسین اس حکمراں کا نام ہے کہ جس کی حکومت زمین کے اوپر بھی ہے اور جس کی حکومت آسمانوں کے اوپر بھی ہے. ایک صلوات اللہ محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تو حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ اپنی زندگی کے پہلے دن عرش کے گناہگار کو معاف کیا اور اپنی زندگی کے آخری دن فرش کے سب سے بڑے گناہگار کو معاف کیا. وہ کون ہے؟ وہ حر ہیں. آج اس مجلس میں ہمیشہ اسی مجاہد کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو یزیدی لشکر میں شامل تھا. یہی وہ ہے جو امام حسین کو گھیر کر کربلا تک لایا. یہی حر ہیں کہ جب خیمے امام حسین کے فرات کے کنارے لگے تو یہی حر ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ خیمے فرات کے کنارے لگنے نہیں دیں گے، کیونکہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ فرات کے کنارے حسین کے خیمے نہ لگنے پائیں، بلکہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ جہاں پر پانی ہو اور جہاں پر گھاس ہو وہاں پر حسین کے خیمے نہیں لگنا چاہیے. پانی طاہر بچوں کے لیے چاہیے، گھاس کو تاکہ جانور تک بھوکے رہے. ہم چاہتے ہیں حسین کے جانور تک بھوکے رہے تاکہ وہاں گھاس نہ ہو. لہذا ایسی جگہ خیمے لگواؤ کہ جہاں سے ریت ہی ریت ہو، ریگ ہی ریگ ہو، نہ پانی ہو نہ گھاس کا کوئی شائبہ وہاں پر ہو. تو یہی حر ہیں جو خیمے ہٹوا رہے ہیں، یہی حر ہیں جو خیمے ہٹوا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دریا کے کنارے سے حر نے خیمے نہ ہٹوائے ہوتے تو سکینہ پیاسی نہ، علی اصغر پیاسے نہ ہوتے، حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے. تو جتنی بھی پیاس کربلا والوں کی ہے اس کی بنیاد یہی حر ہیں. اگر گھیر کر نہ لاتے تو دشمن چاروں طرف سے آ کر نہ گھیرتا تو سب سے بڑے مجرم کا نام ہے حر، سب سے بڑے گناہگار کا نام ہے حر. لیکن شب عاشور یہی حر ٹہل رہے ہیں اور زبان پر بار بار یہ جملہ ہے، کیا کروں کتنی بڑی خطا ہو گئی مجھ سے، کتنا بڑا جرم ہو گیا مجھ سے. ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، میں کیا کروں کہ مجھے جہنم میں جلنے کی تاب نہیں ہے. اسی رات کے سناٹے میں عمر سعد کے خیمے میں پہنچے ہو. یہ عمر سعد کیا جنگ کل ہو کر رہے گی؟ عمر سعد کہتا ہے کہ آج صلح کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، کل ایسی جنگ ہوگی کہ پورا میدان کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے بھر جائے گا. یہ سننا تھا کہ حر کے چہرے پر زردی چھا گئی، بدن پر تھر تھری. اب جو عمر سعد نے منظر دیکھا تو عمر سعد کہتا ہے کہ اے حر، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. جنگ کے نام سے تیرے بدن میں تھر تھری ہے، جنگ کے نام سے تیرا چہرہ زرد ہو رہا ہے. اے حر، کیا جنگ سے ڈر رہے ہو؟ کیا موت سے خوف زدہ ہو؟ حر فرماتے نہیں، میں نہ جنگ سے ڈرتا ہوں نہ موت سے، بلکہ جہنم میں جلنے سے ڈر رہا ہوں. صبح نمودار ہوتی ہے، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، اپنے بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں. کچھ آگے بڑھے تھے کہ بھائی ملا. بھائی نے پوچھا حر سے، اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہ آقا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. آقا سے معافی مانگنے جا رہے. بھائی کہتا ہے ارے اتنا بڑا جرم، کیا تمہیں یقین ہے کہ حسین معاف کر دیں گے؟ اب جملہ سنیے حر کا. فرماتے ہیں ہاں میرے بھائی، مجھے یقین ہے کہ میرا آقا مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بہت کریم آقا ہے.
وہ بہت کریم آقا ہے۔ جب پہنچے امام حسین کے قریب تو روایت کہتی ہے کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو میری ابا جو ہے وہ میرے چہرے پر ڈال دو، میری ابا میرے چہرے پر ڈال دو اور رومال سے میرے ہاتھوں کو باندھ دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے چہرے پر حسین کی نظر پڑے۔ اس عالم میں پہنچتے ہی امام حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا، قدموں پر سر رکھ دیا۔ امام فرماتے ہیں اے آنے والے ذرا اٹھ تو اپنا چہرہ تو دکھا، تو ہے کون، تو ہے کون؟ کہا مولا جب تک یہ نہ کہہ دیجیے گا معاف کیا اس وقت قدموں سے سر نہیں اٹھاؤ۔ امام نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اب حر نے اپنا سر اٹھایا، میں ہوں گناہگار حر، میں ہوں گناہگار حر۔ اے آقا آپ کے بچوں کو بہت ستایا، آپ کے بچوں کو بڑی اذیت دی ہے، ہاں یہ بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، یہ میرے گناہ کا سبب ہے۔ اے آقا اجازت دیجئے کہ آپ کی بہن زینب سے بھی معافی مانگ لوں، شہزادی سے بھی معافی مانگ لوں۔ امام لے کر در خیمہ پر پہنچے، آواز دی اے میری بہن زینب، حر آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، حر آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ شہزادی نے فضہ سے کہلوایا اے فضہ جا کر حر سے کہہ دو کہ زینب خود تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ علی حسین کی بہن، علی کی بیٹی زینب خود تم سے معافی مانگنا چاہتی۔ حر تڑپ گئے، شہزادی یہ غلام سے معافی مانگ رہی ہے، اس گناہگار سے معافی مانگ رہی ہے۔ فرمایا ہاں اے حر مجھے معاف کر دو، ارے جب تم دشمن بن کر آئے تھے تو تمہیں پانی پلایا تھا، آج دوست بن کر آئے ہو، ایک قطرہ پانی کا موجود نہیں۔ ہاں عزادارو یہاں پر کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا، یقیناً یہ ہے کردار امام حسین۔ جب حر معافی مانگ رہے ہوں گے تو کیا بچے آواز نہیں دے رہے ہوں گے کہ ہائے پیاس، ہائے پیاس، پیاس میں مارے ڈال رہی ہے؟ تو جب بھی بچے کی آواز کانوں میں آتی ہوگی کہ ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے تو کیا حسین کے ذہن میں تصور نہیں آتا ہوگا کہ یہی حر ہے جو میرے بچوں کے پیاس کا ذمہ دار ہے؟ مگر مجھے یقین ہے کہ حر کو معافی مانگنے میں دیر لگی تھی، حسین کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگی۔ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ یہیں پر کوئی عرصے پہلے میں جملے عرض کیے تو جہاں پر دہرانا چاہتا ہوں، ہاں یہ حسین کا کردار ہے۔ جناب یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، مگر اس وقت معاف کیا تھا جب تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر جد رسول اللہ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا آپ نے بھی مکے کے قاتلوں کو معاف کیا تھا، مکے کے مجرموں کو معاف کیا تھا، مگر اس وقت معاف کیا تھا کہ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ تو جب مصیبت کا اثر ختم ہو جائے تو معاف کرنا آسان ہوتا ہے۔ کسی نے مجھے تھپڑ زور سے مارا، جب تک تھپڑ کی تکلیف رہے گی اگر وہ معافی مانگے گا تو معاف کرنا مشکل ہے، لیکن 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد اسی شخص نے معافی مانگی تو وہ تکلیف ختم ہو گئی ہے، لہذا مجھے معاف کرنا آسان ہوگا۔ تو حسین نے اس وقت حر کو معاف کیا جب بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، جب اللہ تش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ حر فرماتے ہیں اجازت دیجئے میرا بیٹا میدان جنگ میں جائے اور میرے سامنے قتل ہو، میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو، شاید میرے گناہوں کا کوئی کفارہ ہو جائے۔ امام نے اجازت دی، میدان میں حر کا بیٹا جاتا ہے، داد شجاعت دیتا ہے، زخمی ہو کر گرا، اپنے بابا کو آواز دی بابا مدد کے لیے آ جائیے۔ جیسے ہی حر نے بڑھنا چاہا، تاریخ کہتی ہے کسی نے ہاتھ بازو پر رکھا، اے حر کہاں چلے؟ کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کی لاشوں پر جاتے ہیں، اے حر میں جا رہا ہوں۔ امام حسین تشریف لے گئے۔ یہاں پر والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ابھی ابتدائی جنگ ہے۔ اس وقت حسین کے جسم میں اتنی طاقت اور قوت تھی کہ جب پہنچے حر کی لاش لینے تو گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، بلکہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکے، جوان کا لاشا اٹھایا
اور گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ ابھی ابتدائی جنگ ہے، حسین کے جسم میں اتنی طاقت ہے، لیکن فرماتے تھے جتنا وقت گزرتا گیا حسین کی طاقت کم ہوتی چلی گئی۔ ارے قاسم کا لاشا لے تو آئے تھے مگر اس طرح سے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا تھا، پیر زمین پر خط دے رہے تھے، اور جب علی اکبر کی لاش پر پہنچے تو کون تھا جو بازو پر ہاتھ رکھ کر کہتا کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں؟ وہی حسین جن نے حر کو روک دیا تھا، علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، لیکن قمر نے جواب دے دیا، لاشا زمین پر رکھا۔ اب چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مددگار مل جائے۔ روایت کہتی ہے چند بچے خیموں سے نکل آئے تھے، حسین نے انہی کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو۔ بس آخری جملے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور آ کر حسین کی مدد کرو۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے لاش علی اکبر لیے ہوئے، پیچھے پیچھے حسین والی اکبرہ کہتے ہوئے وہاں علی اکبر کا لاشا رکھا کہ جہاں قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ ایک طرف قاسم کی لاش، دوسری طرف علی اکبر کی لاش۔ حسین دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے، حسین دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھے، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر رکھا، اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ پالنے والے تو دیکھ رہا ہے تیرا حسین غریب ہو گیا، تیرا حسین بے سہارا ہو گیا، اب حسین کے دامن میں کچھ نہیں رہا، جو کچھ تھا وہ تجھ پر نچھاور کر چکا، تیری راہ میں سب کچھ دے چکا۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَاعِدِينَ۔ Thank you.